جو موجودہ حالات ہے اس میں جس طریقے سے کوہیما مضامین کی پراپرٹی انکروچ ہو رہی ہے، یہ رجسٹرڈ پراپرٹیز ہیں، یہ 400 سال کی تاریخ رکھتے ہیں، اور فرسٹ سروے میں یہ پراپرٹی کے پورے ڈیٹیلز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چلیے ابھی یہ وقف کرنا ہے، ابھی اس کو رجسٹر کرنا ہے، یہ رجسٹرڈ وقف ہے، اس کی گزیٹ ہے، اور گزیٹ کوئی گھر میں چھپنے والی چیز نہیں ہے، گورنمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور تصدیق کرتی ہے گورنمنٹ اس بات کی کہ یہ وقف ہے، اور وہ کرنے کے بعد 1 سال کا وقفہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو اس میں پرابلم ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، تو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے رجوع ہو سکتے ہیں یا کورٹ کو جا سکتے ہیں۔ جس قسم کے حالات ہو رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وقف جائیدادوں کو بچانے کا بہت اہم جو ٹائم ہے وہ یہی ہے۔ ہم 5 سال وقف بورڈ میں کام کیے، کوئی ایک پراپرٹی بتا دیجئے جو ہمارے ٹائم پہ قبضے ہوئے، کوئی ایک شیعہ پراپرٹی بتائیے جہاں پہ قبضہ ہوا یا کسی کا کیس ہارے۔ آج علی سعد عاشور خانہ جو اتنی محنت سے اکبر الدین اویسی صاحب اس کو لڑکے جو ہے اس کے ORCs کینسل کرائے تھے، گورنمنٹ پٹے الاٹ کری تھی، وہ کیس ہار گیا وقف بورڈ۔ 496 ایکڑ، ہزاروں کروڑ کی پراپرٹی ہو، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ آج اس میں انکروچمنٹس ہو رہے ہیں۔ نالے مبارک کی جو زمین اتنی مشکل سے جو ہے اسمبلی میں اکبر صاحب لڑ کے حاصل کرے، ہم بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے، اور وہ پولیس سے جو ہے جو وہاں پہ ان کا ٹاسک فورس آفس تھا وہ کرائے پہ اس سے واپس لیے اور وقف بورڈ کے حوالے کروائے اکبر صاحب۔ آج اس کے سامنے ٹوائلٹس بنا دیے جاتے۔ سابقہ میں ہم نے کئی ایسے پراپرٹیز کو جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی لیڈرشپ میں ہم نے اوقافی جائیدادوں کا کئی جگہوں پہ تحفظ کیا ہے، کئی اوقافی جائیدادوں کو واپس لیا ہے انکروچر سے، حکومت سے، اور ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر وقف کو ڈیولپ بھی کیا گیا۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ ودھان سبھا کے تلمل گری چھیتر میں کوئے امام زامین پہاڑ کی بھومی پر اویدھ نرمان، اس اویدھ نرمان کی سوچنا ملنے کے بعد وواد کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اب چرچا کا وشے بن گیا ہے، اور اس بھومی پر اویدھ نرمان کی سوچنا کے بعد وقف بورڈ کے ادھیکش مسیح اللہ خان نے بھی نریکشن کیا۔ اس امام زامین پہاڑ کی بھومی پر سنیکت سرویکشن کرانے کا وقف بورڈ نے آشواشن دیا، 15 دن کا سمے بھی مانگا ہے، اور اویدھ نرمان پر AIMIM کے پورو MLC سید الطاف حیدر رضوی نے بھارت کی ترقی سے بات کرتے ہوئے کئی مہتوپورن جانکاریاں دی۔ الطاف رضوی نے وستار سے بتایا ہے کہ 2008 سے لے کر 2013 تک میں وقف بورڈ کا ممبر تھا پور میں۔ اس وقت 2010 میں وقف بورڈ نے اس بھومی کا معاملہ ہار چکے تھے۔ اس سمے ہم نے امام زامین پہاڑ کی بھومی کے مدعے پر اکبر الدین اویسی کے ساتھ وچار کیا تھا۔ اس کے بعد اکبر الدین اویسی کے نیترتو میں وقف بورڈ میں میں وقف بورڈ کا ممبر ہونے کے ناطے ایک بیٹھک بھی بلائی گئی تھی۔ ترنت دگجور وکیلوں کو بلا کر ان کے ساتھ وچار ہوا تھا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ سے بورڈ نے اس بھومی پر اسٹے لیا تھا۔ رضوی نے دعویٰ کیا کہ اکبر الدین اویسی جیسا نیتا پورے بھارت میں نے نہیں دیکھا۔ اکبر الدین اویسی کے ساتھ میں نے کام کیا۔ اکبر الدین اویسی کے نیترتو میں ہی حیدرآباد میں کروڑوں روپے کی ملکیت کی سمپتیوں کو ہم نے حاصل کیا جو وقف بورڈ کی تھی، جس میں بیگم پیٹ ٹاسک فورس آفس جو پولیس والوں سے ہم نے خالی کروا کر حاصل کیا، برانے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھومی کو ہم نے حاصل کیا، کئی ایسے سمپتیوں کو ہم نے حاصل کیا، اور آج وقف بورڈ کی بھومی پر اویدھ نرمان ہو رہا ہے۔ نئے وقف بورڈ کے ادھیکش بنے ہیں، پوری جانکاری حاصل کر کے اس کی رکشا کرے، نہیں تو بچی کچی بھومی بھی پوری طریقے سے چلے جائیں گی۔ رضوی نے کہا کہ 2023 میں تلنگانہ میں چناؤ ہے، اس وجہ سے امام زامین پہاڑ کی بھومی پر وواد کھڑا کر کے چرچا کا وشے بنایا جا رہا ہے، لیکن سیاستدان سیاسی روٹیاں کبھی سیک نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کی گزٹ باضابطہ موجود ہے، پورا ریکارڈ ہے اور سرکاری گزٹ ہے، اور اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ رضوی نے یہ بھی کہا کہ جو بھی آروپ لگا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے
जब मैं 2008 से 2013 तक मेरा टेन्योर था, वक्फ बोर्ड मेंबर जब मैं था, जब 1 इंच भी इमाम ज़ामीन पहाड़ की भूमि में से नहीं गई, और आज अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने 15 दिन का समय मांगा है और इमाम ज़ामीन पहाड़ की भूमि पर संयुक्त सर्वेक्षण कराने का भी आश्वासन दिया गया है। उसके बाद तमाम दावों को नकार दिया जाएगा, हमें उम्मीद है। अल्ताफ रजवी ने सरकार से मांग की है कि CBCID इंक्वायरी में पहले इमाम ज़ामीन पहाड़ की भूमि को शामिल करते हुए जो भी अगुवाई कर रहा है अवैध निर्माण की, और जो भी वक्फ बोर्ड के अधिकारी शामिल है इस अवैध निर्माण के कार्य में, उन पर भी तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों में भिजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। ये पार्टी वार्टी का कुछ चक्कर नहीं है। ये जो नाअहल और निठल्ले किस्म के लोग हैं जो अपना काम जानते नहीं, वो काम करने के बजाय अपनी तवानाई जो है इन बेकार की चीज़ों में, इन साजिशों में सर्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों से बाज आएँ और काम करें। देखिए, काम करेंगे तो ही आगे इज़्ज़त मिलेगी। हम जमात से एक डेडिकेटेड एक सोल्जर की तरह काम करें इतने बरस, उसका नतीजा ये है कि हम कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सेव किए, डेवलप किए। आज इतने बड़े प्रॉपर्टीज़ खड़े हैं वक्फ के, जिसको बचाया। नो डाउट हम जो है, हमारे जो लीडर थे हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनके अंडर में, उनके साथ मिलके हमने ये तमाम काम किया, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें मैं बोल देता हूँ एक दो। जैसे नाले मुबारक की ज़मीन बेगमपेट की टास्क फोर्स की ऑफिस, और आपके संतोष नगर के ऊपर बाबा हमारे दरगाह बराए शाह साहब क़िबला 6,500 गज़ ज़मीन, वहाँ पर ये तमाम कोर्ट केसेस से लड़ के या फिर नुमाइंदगियाँ करके असेंबली में अकबर साहब गड़बड़ करके हंगामा करके ये हासिल किए हैं। ये मेहनत हुई है इसके पीछे। इसको इस किस्म से अगर गंवाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसको सीरियस ले। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चीफ़ मिनिस्टर साहब से कि जो CBCID की इंक्वायरी है उसमें ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है उसको इंक्लूड किया जाए, और ये जो प्राइवेट लिटिगेशंस, ये कोई केस मैं सुना कि हार चुके हैं वक्फ बोर्ड, तो भाई वक्फ बोर्ड केस हार चुका और पता भी नहीं है, और आप जाके किसी को इनकरेज, आप वक्फ बोर्ड में जो स्टैंडिंग काउंसिल है डे टू डे अपडेट करना चाहिए वक्फ बोर्ड को कि क्या चल रहा है। क्यों प्रॉपर पैरवी नहीं करते? अदम पैरवी की वजह से 4 साल वक्फ बोर्ड का वकील कोर्ट को ही नहीं गया, और जज ने उसको पार्ट ऑफ जजमेंट बना के ये लिखा है कि अदम पैरवी की वजह से ये केस खारिज हो रहा है। तो ये किस किस्म का काम हो रहा है आज? ना तवज्जो है, ना दिलचस्पी है। बहरहाल कई चीज़ें हैं जो वक्त आने पर इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टीट्यूशन, एक एक वक्फ इंस्टीट्यूशन जो होता है उसकी तमाम में, क्योंकि जिस किस्म के हालात हो रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वक्फ जायदादों को बचाने का बहुत अहम जो टाइम है वो यही है। पिछले चंद दिनों से एक वक्फ जायदाद के ताल्लुक़ से जो कोहे इमाम ज़ामीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़े तिरमलगिरी में मौजूद है, ये काफ़ी क़दीम वक्फ है और जो वक्फ बोर्ड के अंडर में है। इसके ताल्लुक़ से इसकी जो जायदाद है वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं करके एक न्यूज़ मंजर आम पे आई थी। उसके बाद जो है ज़िम्मेदारान वहाँ पर पहुँचे गए, दौरा हुआ, वक्फ चेयरमैन मसीउल्लाह भी वहाँ पे गए। पता ये चला कि 15 दिन का कुछ टाइम लिया गया है और पता नहीं क्या क्या उसकी तफसीलात है, मुझे तो मालूम नहीं। मैं आप लोगों के सामने आने का मतलब ये है कि मसला जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और इसमें गैर ज़रूरी के मंसूबाबंद तरीक़े से
سازشیں اور افواہیں جس کو وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں میرے نام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں وقف بورڈ کے 2 ٹرمز کام کرا، میں کیا کرا، کب کرا، تو یہ تفصیلات جاننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو لوگ اپنی انفارمیشن کو درست کر لیں اور عوام الناس میں غیر غلط باتیں، افواہیں اور فیک نیوز سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز بنا ڈاکیومنٹل ایویڈنس کے کہیں بھی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا کہیں بھی ہو، ان پر قانونی کرمنل پروسیجرز، سول پروسیجرز جو بھی ہوتے ہیں اس میں اس کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری بات، اب چونکہ الیکشن قریب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سابقہ میں بھی اس طریقے کے کچھ لوگ کوششیں کیے ہیں، تو اب یہ جو سامنے جن لوگوں کے ذریعے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، میں آگاہ کر رہا ہوں کہ پرہیز کریں۔ رہی بات وہاں کے قبضوں کی، تو جو آج قبضے ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے اور جو لوگ اقتدار میں، جواب ان کو دینا چاہیے، وقف بورڈ کے چیئرمین کو جواب دینا چاہیے، وقف بورڈ کے جو ذمہ دار ممبر ہیں ان کو جواب دینا چاہیے، اور دیگر جو قائدین ہیں ان کو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پہ، کیونکہ میں جتنے سال بھی میری جماعت کی طرف سے، کیونکہ میری جماعت نے مجھے ذمہ داری دی تھی تو میں نے اپنی جماعت کی طرف سے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے نبھایا ہے، عوام الناس کے سامنے ہیں، محکمہ جات ہیں، آفیشیل کام ہوا ہے، تو اگر کوئی بے بنیاد الزام لگاتا ہے تو اس پہ کارروائی کی جائے گی۔ جس کو انفارمیشن چاہیے وہ آ کے دریافت کرے، یا پھر وقف بورڈ جائے، یا پھر اور دیگر محکمہ جات ہے، آپ کی جو شکایت ہے RTI میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے اس دور میں جو کام ہوا یا اب ہو رہا ہے، ان تمام کی انفارمیشن مل جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں سے، تو یہ منہ زبانی جمع خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، جو وقف بورڈ کے ذمہ داران ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وقف املاک کو بچایا جائے، کیونکہ سابقہ میں ہم نے کئی ایسے پراپرٹیز کو جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی لیڈرشپ میں ہم نے اوقافی جائیدادوں کا کئی جگہوں پہ تحفظ کیا ہے، کئی اوقافی جائیدادوں کو واپس لیا ہے انکروچر سے، حکومت سے، اور ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر وقف کو ڈیولپ بھی کیا گیا ہے۔ تو تفصیل سے میں، اگر کوئی جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر میں ڈیٹیلڈ میڈیا سے ایک بار بات کروں گا۔ ہمارا بورڈ جو ٹرم ختم ہوا وہ 10 سال پہلے جو ہے، قریب 10 سال ہو رہے، 9 سال مکمل ہو گئے۔ تو میں چند چیزوں کو ریفر کر رہا تھا اس لیے کہ جو موجودہ حالات ہے اس میں جس طریقے سے کوہیما مضامین کی پراپرٹی انکروچ ہو رہی ہے، یہ رجسٹرڈ پراپرٹیز ہیں، یہ 400 سال کی تاریخ رکھتے ہیں، اور فرسٹ سروے میں یہ پراپرٹی کے پورے ڈیٹیلز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چلیے ابھی یہ وقف کرنا ہے، ابھی اس کو رجسٹر کرنا ہے، یہ رجسٹرڈ وقف ہے، اس کی گزیٹ ہے، اور گزیٹ کوئی گھر میں چھپنے والی چیز نہیں ہے، گورنمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور تصدیق کرتی ہے گورنمنٹ اس بات کی کہ یہ وقف ہے، اور وہ کرنے کے بعد 1 سال کا وقفہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو اس میں پرابلم ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، تو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹیز سے رجوع ہو سکتا ہے یا کورٹ کو جا سکتے ہیں۔